26واں جو پارہ ہے اس کی جو پہلی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے، ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دراصل اس کے پیچھے، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دین کی دعوت دیتے تھے، ان کو دین سمجھاتے تھے، مگر وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تہجد میں۔ مکے کا ماحول ایسا تھا کہ چاروں طرف سے مخالفت کا ماحول تھا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں، کہ مکہ میں ایک پہاڑی ہے، اس کی جو گھاٹ ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو گھاٹی ہوتی ہے، اس گھاٹی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ انسان تو ہدایت سے محروم رہ رہے تھے، اور بہت سے جن کو اللہ توفیق دے رہا تھا وہ ایمان میں داخل ہو رہے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنات کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی کے اندر قرآن پاک کی جب تلاوت کرنے لگے تو جنات چاروں طرف سے جمع ہو گئے۔ جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اور ان جناتوں نے نماز ختم ہونے پر ایک جنات جس نے سنا اس نے اور آواز دی دوسرے جناتوں کو، اور سب کو جمع کیا اور کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے میری قوم جمع ہو جاؤ، آؤ ادھر، ارے ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، ایسی ہم نے آواز سنی ہے، ایسی باتیں سنی ہے جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی مرتبہ سنی ہے۔ یعنی جناتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اقرار کیا، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے کس کا کلام سن چکے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، اور جناتوں کی عمریں جو ہے وہ 2,000 سال ہوتی، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض جنات آج بھی ایسے موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زندہ تھے، اللہ ان کو ایسی عمریں دیتا۔ تو یہ جو جنات تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تورات سنا تھا، تورات سننے کے بعد ان کو پہلی مرتبہ موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا سننے کا؟ قرآن سننے کا۔ انہوں نے آواز دی، اب جنات کی آواز ہمارے جیسی نہیں ہوتی ہے، اس نے آواز دی تو کوئی 1000 کلومیٹر پہ تھا وہ جنات آ گیا، کوئی 500 کلومیٹر پہ تھا وہ بھی آ گیا، جتنے دور دور جنات تھے ان کو سب کو جمع کیا اس نے اور کہا تم سب سنو، ہم نے کیسا قرآن سنا ہے۔ اب وہ سارے جنات مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے۔ اس لیے دیکھو میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اس کی کچھ نشانیاں ایسی تھی جن کو ان جناتوں نے پہچان لیا مگر یہ انسان نہیں پہچان سکے، اور انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے۔ واقعہ ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جب شام کی حدود عرب سے باہر نکل گئے تو شام کا علاقہ پورا کیا پورا وہ عیسائیوں اور یہودیوں کا علاقہ تھا، وہ پورا ملک ان کا تھا، اور عرب کے جو لوگ تھے وہ مسلمان تو تھے نہیں، وہ مشرک شمار ہوتے تھے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قافلہ ملک شام کی طرف جانے لگا تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اگر کسی بستی میں رک جاتے یا کسی جگہ پر ٹھہر جاتے تو وہ بستی والے اور وہ جہاں پہ رکتے وہ لوگ ان کی دعوت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بیچارے مسافر رہتے تھے، تھک جاتے تھے، اور وہ زمانے میں ایسے انتظامات بھی کیے ہوئے تھے جانوروں کو باندھنے کے، ان کو پانی پلانے کے، ان کو چارہ ڈالنے کے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ جو لوگ تھے آپ کے ساتھ میں جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ایک گرجا آتا تھا، ایک چرچ آتا تھا، اور وہ چرچ کے اندر ایک راہب، ایک پوپ، ایک پادری وہ رہتا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر والوں سے کہا، یہ لوگ رک گئے وہاں پر، اس نے کہا بھائی میری دعوت قبول کرو، کھانا کھا کے آپ لوگ بعد میں جانا۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ بھی پیدل سفر کرتے تھے، تھک گئے، وہاں پہ رک گئے۔ رکنے کے بعد وہ جو راہب تھا، وہ راہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک دم چونک گیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔
تھوڑی دیر گزری، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت آیا، یہ لوگ صبح صبح پہنچے تھے، کھانا وغیرہ سب لوگ کھا کے آرام کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جا کے ایک زیتون کا درخت تھا اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت کے نیچے جب بیٹھے تو اس راہب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ آدمی جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قبیلہ قریش کے ایک نوجوان ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ قریش وہ زمانے کے اوریجنل قریش تھے، ہمارے زمانے کے قریش نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ہاں، وہ قریش تھے جو گوشت کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو قصاب کہتے ہیں، لیکن ابھی وہ پہلے زمانے سے چلتے آ رہا، ان کا لقب سمجھو قریشی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اسی قریش خاندان سے ہے جس خاندان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے کہ اپنی نسبت وہاں تک پہنچانے کے لیے آدمی کو درمیان کا سلسلہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیا یاد رکھنا ضروری ہے بھائی؟ ہاں، سلسلہ یاد رکھنا۔ جس کو سلسلہ یاد نہیں ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ لوگ سرٹیفکیٹ کے لیے بھی اپنے نام، اپنے لقب، اپنے خاندان بھی چینج کر دیتے ہیں۔ کوئی اگر قاضی خطیب ہے تو اب اس کو نوکری نہیں مل رہی، او بی سی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اپنے نام کے آگے انصاری بھی لگا دیتا۔ کیوں؟ تو بولے اپن او بی سی کیٹیگری میں آئے تو اپنے کو او بی سی کیٹیگری کے اندر جلدی سے جاب ملے گی۔ تو آج لوگوں کو جو ہے اپنا لقب، اپنا نام بدلنے کو ٹائم نہیں لگتا، اس لیے جب تک آدمی کے پاس میں پورا سلسلہ نسب نہیں، اس وقت تک اس کے نسب کی کوئی گارنٹی ہے کیا؟ میں کل بھی بتایا تھا، ہمارے مفتی صاحب کے آفات میں جب میں کام کیا کرتا تھا تو ایک مسئلہ آیا، ایک صاحب نے سوال کیے، بولے ہمارے زمانے میں جو سید لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا کہ آج کے جو سید ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے۔ بولے کیوں دے سکتے؟ اس لیے کہ جس سید کے پاس میں پورا سلسلہ موجود ہے، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، دادا کے باپ کا نام، ان کے باپ کا نام، اور وہ حضرت عبد القادر جیلانی تک یا پھر حضرت علی، حضرت امام حسن یا حسین تک اگر پہنچتا ہے تو وہ اوریجنل سید ہے۔ اب اس سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا بھائی؟ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر اس کے پاس میں سلسلہ نہیں ہے، سلسلہ نسب نہیں ہے، تو فرمایا اس کو دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں ایسا تھا، کوئی اگر کسی اوریجنل سید کے گھر پر کام کرتا تھا تو وہ اپنے نام کے آگے بھی کیا لگاتا تھا؟ سید لگاتا۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب ہے، ان کا نام ہے محمد ابن اسماعیل، اور پھر اس کے بعد میں ان کے لقب ہے، اور اس کے بعد میں بیچ میں ایک نام آتا ہے، وہ بہت بڑے وہ زمانے کے جو ہے خاندان کا نام ہے۔ تو حضرت امام بخاری کے جو پردادا تھے وہ ان کے پاس میں کام کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بھی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ ان کی طرف کی ہے۔ تو علماء امام بخاری کو بھی اسی خاندان سے جوڑتے تھے، مگر وہ اس خاندان سے نہیں تھے، بلکہ ان کے پردادا ان کے پاس میں کیا کرتے تھے بھائی؟ کام کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب نے ان کو یہ فتویٰ دی، اور انہوں نے جو ہے اگزامپل دے کے بتایا، دیکھو بولے میرے پاس میں ایک مسئلہ آیا تھا جائیداد کے بٹوارے کا، کائے کا مسئلہ آیا تھا؟ ہاں، جائیداد کے بٹوارے کا ایک مسئلہ آیا تھا، وہ میں نے بھی پڑھا تھا، میرے سامنے کی بات ہے۔ اس کے اندر ایسا تھا، وہ کسی کی جو ہے زمین تھی 100-200 ایکڑ، اب وہ سلسلہ پہنچتا تھا، اس کے اندر پورا وہ بیچارے نے یعنی پوری اسٹڈی کر کے پورا تفصیل سے لکھ کر لے کر آیا تھا۔ اس کے اندر ایسا تھا کہ 2-4 خاندان، وہ جو صاحب تھے ان کا نام پٹھان تھا، مگر ان کے دادا پر دادا کے بعد میں وہ سید ہو گیا تھا لقب، پھر اور 2-4 آگے جانے کے بعد میں جو ہے پھر اس کے بعد میں اور پٹھانوں کا سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد میں آگے گئے تو وہ کوئی غیر ایمان والا تھا جس سے ان کی جو نسب چل رہی تھی وہ ایمان میں داخل ہو گیا تھا۔ کائے میں داخل ہوا تھا؟ وہ کسی مسلمان کے پاس میں نوکری کرتا تھا، اور جن کے پاس نوکری کرتا تھا وہ خان صاحب تھے، تو انہوں نے بولے بھائی میں خان تو تو بھی خان بول، آج سے تیرا نام بھی خان۔ اب میں خود میرے ہاتھ پہ ایک صاحب نے ایمان قبول کیے تھے، تو میں باغبانوں کے بیچ میں رہتا تھا، میں نے اس کو بھی بولا تیرا بھی سرنیم آج سے باغبان، کوئی بات نہیں، عبداللہ باغبان۔ تو بیچارہ اس نے پورے ڈاکومنٹ ہم نے بنائے اس کے، تو اسی نام سے بنائے، اس کو باغبان بنا دی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہوتے ہیں، ابھی ہماری بات جو چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ قبیلہ قریش کا نوجوان ہے۔ کس کا نوجوان ہے؟ قبیلہ قریش کا نوجوان۔ تو ہمارے زمانے میں وہی بتا رہا تھا، یہ جتنے خاندان ہیں اگر جس کے پاس سلسلہ نسب ہے وہ اوریجنل ہے، ورنہ باقی تو پھر ہم نے سب نے ہندوستان میں رکھے ہوئے یہ سب کیا ہے بھائی؟ ہمارے نام ہے اور ہماری ذات ہے اور برادریاں ہیں۔
اور اس کی اللہ نے کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا آگے اسی پارے کے اندر آگے آنے والا ہے۔ خیر، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، کیونکہ قبیلہ قریش جو تھا وہ زمانے میں وہ عرب کا اتنا با اثر قبیلہ تھا کہ قبیلہ قریش کو پورا عرب اپنا سردار سمجھتا تھا۔ اس کا ریزن یہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگوں کا سلسلہ آگے چل کر، جیسے حضور کے دادا عبد المطلب تھے، ان کے والد عبد مناف تھے، ان کے والد جو ہے وہ لوئی تھے، مرہ تھا، کلاب، وہ پورا خاندان آگے چل کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کا خاندان نوح علیہ السلام سے ملتا، اور وہ پورا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک آج تک محفوظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے لیے وہ خاندان عرب کے اندر جو ہے سب سے زیادہ با اثر سمجھا جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا یہ قبیلہ قریش کا ایک نوجوان ہے۔ اس کے بعد وہ راہب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، یاد رکھو، بولے بھائی یہ جو نوجوان ہے جو فلا وہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، میں تم کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہے آگے چل کے اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ کیا بننے والا ہے؟ حالانکہ ابھی حضور کو نبی بننے میں 20 سال باقی تھے، ابھی تو آپ کی عمر ہی جو ہے کتنے سال تھی؟ 20 سال تھی۔ آپ کی عمر 20 سال تھی، آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم زندہ رہو گے تو ان کا ساتھ دینا، ان کی بات کو جھٹلانا مت، اور میں تم کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کا قبیلہ، ان کا خاندان ان کی مخالفت کرے گا، لوگ ان کو تکلیفیں دیں گے، لوگ ان کو ستائیں گے، ان کو پریشان کریں گے، مگر ایسے حالات میں میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے ان کا کیا کرنا بھائی؟ ساتھ دینا۔ یہ اللہ کے سچے اور پکے رسول اور نبی ہے، کیونکہ نبی میں جتنی نشانیاں ہوتی ہے وہ میں نے سب ان میں دیکھ لیا۔ سب سے بڑی جو نشانی میں نے دیکھی ہے وہ یہ نشانی ہے کہ یہ جھاڑ کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پہلا آدمی ہے جو بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک اس زیتون کے درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھا، یہ پہلے آدمی ہے جو بیٹھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 650 سال کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی کو 22 اپریل کے دن پیدا ہوئے۔ کون سے سن میں؟ 571 عیسوی میں، اور عیسوی سن شروع ہوتا ہے اس دن سے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے عیسوی سن شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان کے اور اللہ کے نبی کے درمیان میں کتنے سال کا فرق ہے؟ 650 سال کا فرق ہے۔ بولے 650 سال میں میں نے میرے استاد سے، اور انہوں نے ان کے استاد سے، اور انہوں نے ان کے استاد سے، ہر ایک نے ایک دوسرے سے یہ سنتے آیا ہے، بولے اس درخت کی عزت کرنا، ہم لوگ اس درخت کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آج تک کی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بعد سے یہ پہلا آدمی ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی کچھ نشانیاں ایسی تھی جس کو جو نبی مطلب جس کو اللہ نے وہ بصیرت عطا کی تھی وہی پہچان سکتا تھا، ہر ایک اس کو پہچان سکتا تھا کیا؟ اور ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت میں 7 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، اور انہوں نے اپنے سب سے پیارے جو بیٹے تھے حضرت ابو طالب، اس لیے کہ حضرت ابو طالب اور حضور کے والد حضرت عبداللہ یہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہوئے تھے، تو وہ حضور کے سگے چچا تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور نصیحت کی، کہا کہ بیٹا اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کی حفاظت کرنا۔ اس لیے حضرت ابو طالب اپنے پیٹ کے بیٹوں کو جو ہے ان کو الگ سلاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب لے کر سوتے تھے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ عمر تک، یعنی آپ کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے 1 سال پہلے تک حضرت ابو طالب زندہ تھے۔ مکہ میں کسی کی ہمت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ ملک شام جانے لگے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو ساتھ میں نہیں لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لیا
کیونکہ ان کے والد صاحب نے نصیحت کی تھی، کہا تھا بیٹا اپنی جان سے زیادہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر ملک شام چلا جاؤں گا، یہاں پہ میرے بھتیجے کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار؟ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ اب ملک شام پہنچے۔ ملک شام بولے تو آج یہ سب ٹکڑے بن گئے، اس کے اندر اسرائیل، فلسطین وغیرہ۔ پہلے وہ پورے ملک بولے تو خالی ملک شام تھا، ایک ہی ملک تھا، اسی میں یہ سارے ملک تھے۔ اب حضرت اور پورا وہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہی علاقہ تھا۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے دکان پہ لے کے، کیونکہ وہ لوگ تجارت کرتے تھے، مکے کی جو چیزیں رہتی تھی وہاں بیچتے تھے اور وہاں سے جو ہے سامان لا کے مکے میں بیچتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے بازو میں بیٹھے۔ ایک یہودی عالم، ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم اور ان کا امام، وہ کچھ سامان خریدنے کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ جھٹکے کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا، پھر واپس چلے گئے۔ پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا۔ تیسری مرتبہ جب آیا اور حضور کو غور سے دیکھنے لگا تو حضرت ابو طالب نے اس سے کہا، بولے بھائی یہ تیسری مرتبہ ہے، تم نے میری دکان سے کوئی چیز نہیں خریدی، تم آتے ہو، کھڑے رہتے ہو اور میرے بھتیجے کو غور سے اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہو اور واپس چلے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ اس راہب نے پوچھا آپ اس بچے کے کون ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا میں اس کا چچا ہوں۔ بولے اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرو، اور اگر تم اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو فوراً اسی وقت اپنے کسی غلام کے ہاتھ سے اس کو مکہ واپس بھیج دو۔ اگر یہودیوں نے اس کو دیکھ لیا تو وہ اس کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا آخری نبی۔ حالانکہ حضور کی عمر کتنے سال تھی بھائی؟ 7 سال حضور کی عمر۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا کیونکہ یہودیوں کو وہ پوری نشانیاں معلوم ہیں، جو ساری نشانیاں کس میں ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آخری نبی میں۔ اور وہ پوری نشانیاں میں نے اس بچے کی پیشانی میں اور اس کے چہرے میں دیکھ لی ہے۔ ہمارے یہاں پہ تو ہر آدمی اپنی جگہ پر عالم ہے، اگر سب کو پتہ چلے گا تو وہ ان کو بھی ویسے ہی قتل کریں گے جیسے ان سے پہلے نبیوں کو وہ قتل کر چکے، اس لیے ان کو فوراً مکہ بھیج دو۔ تو پھر حضرت ابو طالب نے فوراً اپنے 2 غلاموں کے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیج دیا بھائی؟ واپس مکہ بھیج دیا۔ خالی یہی نہیں بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تو بہت سارے یہودی اور بہت سارے عیسائی مکے میں تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ اب وہ جو صبح تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس وقت میں ہوئی تھی جس وقت ہم سحری کیا کرتے ہیں، بالکل سحر کے ٹائم پہ، صبح صادق کے وقت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ولادت ہوئی، دنیا میں وہ تاریخی واقعات پیش آئے جو آج تک دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ایران کے اندر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جس کی ایرانی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، ایک جھٹکے کے ساتھ وہ آگ بجھ گئی، اور وہ صبح کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ یہودی عالم اس کو پوری رات بھر نیند نہیں آئی جو مکے میں تجارت کے لیے آیا تھا۔ صبح ہونے کے بعد مکے کے سرداروں کے پاس پہنچا جو بیت اللہ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، اور ان سے آ کر کہا وہی معلوم کرو آج کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے کیا؟ اب انہوں نے تحقیقات کی تو معلوم یہ ہوا کہ بنو ہاشم میں قریش کے گھرانے میں اور حضرت ابو طالب کے اب حضرت عبد المطلب کے گھر پہ پوترا پیدا ہوا ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ وہ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، وہ ان کو جو ہے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ آئے یہودی صاحب جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، درخواست پیش کی، بولے آپ کا جو پوترا ہے بس ایک جھلک اس کی دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک نظر مجھے دکھا دو، کیونکہ میں رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، میں بہت بے چین ہوں، کچھ چیزیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بس اب وہ تمہارے پوترے کے دیکھنے پر وہ پوری چیزیں ڈیپینڈ ہے، اگر میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تو پھر میں فیصلہ کر لوں گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ نہیں بولے آپ مجھے بتاؤ پھر میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر آئے، جیسے ہی اس یہودی عالم کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، علماء نے لکھا ہے وہ فوراً غش کھا کے زمین پہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں بے ہوش ہو گیا؟
تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا اور وہ کہنے لگا ہائے افسوس، نبوت کے دروازے اب بنی اسرائیل پہ بند ہو گئے اور نبوت اب بنو اسماعیل میں شروع ہو گئی۔ نبوت کو اللہ نے بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل میں پہنچا دیا، اور اب نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے کہاں پہنچ گئی بھائی؟ بنی اسماعیل میں، کیونکہ یہ جو دو بیٹے تھے ایک اسرائیل اور اسماعیل، تو پورے نبی ادھر پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اور ایک نبی خالی آخری میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کی نسل میں پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہائے افسوس کرتے ہوئے وہ یہودی وہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، آپ کی نبوت کی کچھ نشانیاں تھی، جن نشانیوں کو کچھ لوگ جانتے تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ یہود و نصارہ تھے، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے کل کے ہی پارے میں وہ آیت پڑھی جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي اسْمُهُ مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کو کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا بھائی؟ احمد ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا تھا اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے احمد رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام تھے؟ آپ کے 99 نام ہیں، اس میں یہ نام ہے، سب سے پہلے جو دو نام ہیں، ایک احمد ہے اور دوسرا محمد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اور خالی انہی کتابوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے ہندوستان کے جو بڑے بڑے وید ہیں، رگ وید، یجر وید، اور کون کون سے وید ہیں، وہ ویدوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ کوئی کیا بولیں گے اس کو، ٹی وی میں دیکھی ہوئی چیز نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ میری ایک پنڈت سے ملاقات ہوئی تھی، ہم دونوں ریل میں سفر کر رہے ہیں، وہ پورا سنسکرت کا بہت بڑا عالم تھا، تو ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت نکلی تو اس نے مجھے یہ چیز بتایا۔ اس نے بولا ملا جی تم کو ایک میں ایسی بات بتا رہا ہوں، بولے شاید تم کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ میں بولا بولو کیا بات ہے؟ بولے اس کو لکھ کے رکھو تمہارے پاس میں کہ ہمارا جو یجر وید ہے اس کے اندر تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو میں بولا بھائی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب اس کے میننگ کیا ہے؟ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، بولے کہ جب یہ آئیں گے تو دنیا کو نصیحت کی گئی ہے کہ ان کے طریقے پہ چلنا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ ساری نشانیاں اللہ نے جو ہے دنیا کے اندر بھیج دی تھی، لیکن قرآن میں فرمایا کہ یہ ساری نشانیاں اس کے لیے ہیں جس کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی ہیں؟ آنکھیں والوں کے لیے۔